السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا؟ اس بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر مکمل طور پہ رہنمائی کریں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ یہ مسئلہ جاننا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا یا نہیں، اس بارے میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت ہو گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کچھ نہ کرتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال ہوتا، آپ یہ خیال فرماتے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میرے پاس آئے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس کام سے شفا یابی کا نسخہ عطا فرمایا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک شخص میرے سر کے پاس بیٹھا، دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ آپ بتائیں کہ کس شخص نے اس پر جادو کیا ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا کہ اس پر لبید بن عاصم یہودی نے اس پر جادو کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کس چیز سے جادو کیا گیا؟ تو پھر دوسرا آدمی کہتا ہے، جی کنگھی کے اندر جو بال ہوتے ہیں، کنگھی کے دندان کے اندر، ان بالوں کے ذریعے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر ہوا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ کھجور کی جھلی ہے، اس جھلی کے اندر رکھا گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ وہ اب ہے کہاں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ زروان کے کنویں کے اندر ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو لیا، جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لے گئے۔ واپسی پر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس کنویں کے پاس شیطان کے سروں کی مثل درخت تھے۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں نے عرض کیا آپ نے اس کو ظاہر فرمایا یا نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں نے اس شخص کو ظاہر نہیں کیا، اس بات کے ڈر سے اللہ رب العزت نے تو مجھے شفا عطا فرمائی ہے، لیکن لوگوں کے اندر شر یعنی فتنہ نہ پھیل جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جادو کی چیزوں کو دفن فرما دیا۔ مختلف یہ احادیث مبارکہ مختلف طریقوں سے اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جادو کیا گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو یہودیوں نے کیا تھا۔ جادو برحق ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی زندگی کے اندر جادو کیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے کون سی دو صورتیں اس وقت نازل فرمائی تھی؟ سورت ناس اور سورت فلق۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، اور ان کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو سے چھٹکارا ملا تھا۔ اور یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان، اعتقاد اور کسی بھی عبادت کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں آئی تھی۔ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات تھی اس میں تھوڑا سا تردد اور تبدیلی آئی تھی، باقی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی کام کے اندر کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے تو چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔